الحمد لله حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وصحبه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین و حاضرین، عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ نبی معظم محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ نے اللہ کے حضور الہا و زاری سے یہ دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ کریم، اس ہمارے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور شعبان کے اندر بھی برکت عطا فرما جو سے اگلا مہینہ ہے.
وبلغنا الی رمضان، اور اپنے رحم و کرم اور اپنی کمال مہربانی سے اے اللہ ہمیں رمضان بھی نصیب کر دینا۔ رمضان المبارک امت کا روحانی چلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور قرب کے لیے، وصال کے لیے، اتصال کے لیے وہ خاص مہینہ ہے رمضان المبارک۔ تو گویا اللہ کے پاک حبیب حضرت محمد کریم علیہ السلام نے رجب کے اندر رمضان کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ تو گویا رجب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے جو بات نکلتی ہے، رجب انتظار کا مہینہ ہے اور شعبان معظم اہتمام کا مہینہ ہے، تیاری کا، اور رمضان المبارک پھر وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی رحمت کو سمیٹا جاتا ہے۔ رجب اللہ کریم نے اس مہینے میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت عطا فرمائی، معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ اور شعبان معظم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر شب برات ہے کہ اللہ کریم گناہوں سے لت پت فرزند آدم کو، آدم ذات کو جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، اللہ اس رات میں جب یہ توبہ کرتا ہے آدم ذات، گناہوں سے بالکل صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا تو پھر ہر دن بابرکت، اور رمضان المبارک کی تو ہر رات بابرکت ہے۔ رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے آخری پیغمبر کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ رجب کی کون سی تاریخ کو؟ مفسرین و مورخین کے اختلاف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبوت کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ملا، متروک روایت ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نبوت کے 5ویں سال اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب کر دیا۔ مگر صحیح اور راجح قول وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قول یہ بھی ہے کہ نبوت کے 12ویں سال، اور ایک روایت یہ بھی ہے نبوت کے 13ویں سال۔ مگر راجح قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب نبی معظم، عرب کے چاند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمایا، نبوت کے 10ویں سال۔ اور میں نے عرض کیا تھا یہ نبوت کا 10واں سال عام الحزن ہے، غم کا سال۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے پاک حبیب ماں کے پیٹ میں تو والد رخصت ہو گیا، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑا سا سنبھلے 6 سال، اللہ تعالیٰ نے ماں کا سایہ بھی اٹھا لیا، اور پھر امتحان آتے رہے 8 سال کی عمر میں، اللہ کریم نے دادا کا سایہ بھی اٹھا لیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ حیرت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور اعلان نبوت بعثت کا سال آیا، حضور کا مونس، حضور کا غمخوار، حضور کی حفاظت، حضور کی کفالت کرنے والا ابو طالب وہ بھی چل بسا۔ سب سے پہلے عورتوں میں جس نے کلمہ میرے حبیب کا پڑھا اور ہر مشکل میں میرے حبیب کا ساتھ دیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی نبوت کے 10ویں سال چل گئی۔ حضور کی گود کے اندر آپ کا لخت جگر نور نظر رہا تھے جان، آپ کا بیٹا دم توڑ رہا تھا، محمد کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ بھی ایک صدمہ۔ این نبوت کے 10ویں سال اللہ کے حکم کے مطابق میرے حبیب، جس طرح پچھلے جمعہ آپ نے میری بات سنی تھی، میرا عرض سنا تھا، بیان سنا تھا، حضور طائف کی وادی میں گئے، گل پاشی نہیں سنگواری ہوئی، زخمی ہو کر آئے نہایت تکلیفوں میں، اللہ اکبر۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا مشرکین مکہ کا انداز مخالفانہ تھا،
اور جب ابو طالب نے آنکھیں بند کی تو وہ مخالفانہ انداز جارحانہ بن گیا. ہر طرف سے مخالفت، مخاصمت، اور ہر طرف امتحان اور آزمائش، ہر طرف مصائب اور مظالم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے. دکھی دل اور تھکی جان کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کی رات کو ام ہانی کے گھر میں شعب ابی طالب کے قریب، اور ایک روایت میں حتیم کے اندر، یہ بالکل قریبی علاقہ ہے، وہ ہو یا وہ ایک ہی علاقہ شمار ہوتا ہے، ام ہانی کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اس دکھی دل اور تھکی جان کے ساتھ تسکین قلبی کے لیے اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کو اطلاع دو، اور اطلاع ہی نہیں بلکہ فرشتوں کی بارات میں لے کر آؤ میرے محبوب کو سرکاری دورے کے لیے، عرشوں کی سیر کرانی ہے اپنے محبوب کو. اور ادھر ابو جہل، وہ تو ابو لہب، امیہ بن خلف، عقبہ بن معید، عتبہ، شیبہ، سارے اس انداز میں تھے کہ بیٹا وفات پا گیا، ابو طالب چلا گیا، اب ہم دیکھتے ہیں محمد کی آواز جو اپنی حق کی آواز سمجھتا ہے ہمیشہ کے لیے دبا دیں گے. اللہ نے فرمایا تم کون ہو میرے محبوب کی آواز کو دبانے والے؟ جس شمع کو اللہ نے خود روشن کیا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. فرمایا تم میرے محبوب کی آواز کو دبانے والے ہو، کائنات کے کونے کونے میں میرے محبوب کا کلمہ پھیل جائے گا، اکناف و اطراف میں کلمہ پھیل جائے گا. حضور نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی پر اگر ایک گڈریا اور چرواہا بکریاں چرا رہا ہے تو فرمایا اس کے سینے میں بھی لا الہ الا اللہ کا نور پہنچ جائے گا. مدنی کریم نے فرمایا اگر سمندر کی پیٹھ پر چپو کے ساتھ کوئی کشتی یا بحری جہاز چل رہا ہے تو فرمایا اس ملاح کے سینے میں بھی لا الہ الا اللہ کا نور ہوگا. حضور کی آواز کو دبا نہیں سکتے. رہا نعوذ باللہ کہ محمد کو قتل کر دیں گے، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، اللہ کریم نے فرمایا تم حضور کی آواز کو دبا رہے ہو، میں محمد کریم کی آواز کو اور حضور کی شان کو اتنی اونچا کروں گا، بات صرف زمین کی نہیں، میں اپنے محبوب کو عرشوں تک لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرشوں تک بلایا، معجزہ نصیب ہوا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس فعل اور اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی عقل، انسان کے اسباب عاجز آ جائیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ. جہاں انسان کی سوچ، انسان کا عقل، انسان کی کوشش، انسان کے اسباب ختم ہو جائیں، سمجھ میں بھی نہ آئے اور وہ کر بھی نہ سکے، بغیر اسباب عادی اور مادی کے پیغمبر سے اللہ تعالیٰ خرق عادت ما فوق الفطرت ایسا کام کراتے ہیں جو دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی سے ہو سکتا ہے، اللہ سے ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتا. دیکھیے کبھی آپ نے انسان کے بس میں نہیں کہ وہ انسان حکم دے اور درخت چلنا شروع ہو جائے. چلتے ہیں اسباب کے ذریعے انسان درخت چلا سکتا ہے؟ نہیں. اگر اللہ کے نبی کو دیکھ کر درخت چلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو یہ معجزہ ہے جہاں انسان کی عقل آگے بڑھ گئی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. دوران سفر 2 صحابی ساتھ تھے. دور دور تک دیکھا آپ نے کوئی جھاڑی نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی پہاڑی نہیں، کوئی اوٹ نہیں، اور آپ نے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پیشاب فرمانے کا ارادہ کیا. صحابی کہتے ہیں میں بھی حیران کہ اب کیا ہوگا. اللہ کے پاک نبی چلے، تھوڑی دیر چلے تھے، دور سے 2 گھنے درخت دوڑتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے آئے اور یوں سایہ کر لیا محمد کریم پر کہ آپ پیشاب فرما. درخت چیرتے ہوئے آئے، زمین کو چیرتے ہوئے. اس کو معجزہ کہتے ہیں. پہاڑ کا بولنا، پتھر کا بولنا نہیں،
پتھروں کو بولتے سننا نہیں ہوتا. کوئی انسان پتھروں کو بلوا دے نہیں بلوا سکتا. مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ابو جہل آیا اور مٹھی کے اندر پتھریاں لے کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بات ختم ہو گئی, تو بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے, کلمہ تیرا پڑھ لوں گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے متردد مضطرب ہوئے. جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھوڑی دیر کے لیے. فرمایا میرے حبیب پریشان نہ ہونا, پریشان نہ ہونا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد کرشمہ دیکھنا. آپ بولیں اور ابو جہل سے کہیں ابو جہل میں بتلاؤں یا تیری مٹھی کی چیز بول اٹھے. تھوڑی دیر گزری, فرمایا نحن حسبات نشہد ان لا الہ الا اللہ, نحن حسبات نشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. ابو جہل کی مٹھی سے کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی, پتھر کلمہ پڑھ رہے تھے. اللہ کی الوہیت کو مانتے ہیں ابو جہل نہ مانے, اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں ابو جہل نہ مانے. اے حبیب آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, نہ مانے ابو جہل. پتھروں کا بولنا یہ کیا ہے, معجزہ. اللہ اکبر. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی معجزات, 1,24,000 پیغمبروں کے پاس روایات کے مطابق 7,09,000 معجزات تھے. مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ سارے پیغمبروں کے 7,09,000 معجزات ایک محمد کریم کے اندر پائے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, آنچ خوباں ہمہدارند و تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کا حسن, موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے, عیسیٰ علیہ السلام ان کے معجزات, یہ سارے کے سارے ایک طرف. آنچ خوبہ ہما دارن, آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنی کمالات پیغمبروں میں تھے, تو تنہا داری, میرے حبیب سارے آپ کے اندر آ گئے. لیکن دیکھیے, ذہن میں رکھیے کہ معجزہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا, پیغمبر کی مرضی سے صادر نہیں ہوتا. معجزہ اللہ کے حکم اور اللہ کی حکمت سے صادر ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کی حکمت. کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے خود پیغمبر کو نہیں پتا ہوتا مجھ سے کیا ہونے والا ہے, کہ جس وقت فرعون نے میلہ سجایا, جادوگر بلوائے, انہوں نے رسیاں پھینکی, سانپ بن گئے, وہ چھوٹے چھوٹے متحرک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, کیا ہوگا اب؟ فرمایا میرے پیغمبر نہیں اداس ہونا, یہ جس سوٹی کو تم ٹیک لگا رہے ہو, اس عصا کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے ڈالو. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ سوٹی پھینکی, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کی رسیوں والے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. قرآن کریم میں وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ, موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کے بھاگے, پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. حکم ہوا, فرمایا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اے موسیٰ مت ڈریے, مت ڈریے, اللہ کے رسول میری ذات کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے. اب آپ دیکھیں یہ اپنی اصل حالت میں ہو جائے گا. جب ان سانپوں کو کھا لیا, پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا اٹھائیے, جی وہ سانپ اپنا اٹھائیے, اژدہا اٹھائیے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کیا, وہی سوٹی بن گئی.
اللہ کے حکم اور اللہ کی حکمت سے معجزہ آتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوتا وہ خود ڈر کے نہ بھاگتے پھر۔ اصل قوت محرکہ، قدرت کاملہ، اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں، اصل بٹن اللہ کے ہاتھ میں۔ معجزات سارے پیغمبروں کو ملے، مگر اپنے وقت کے مطابق تھے معجزے، ضرورت کے مطابق تھے معجزے، استصحاب حال کے مطابق تھے معجزے، اسی زمانہ کے تھے معجزے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ ایسا ہے جو ہمیشہ قیامت تک کے لیے، مابعد قیامت کے لیے اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے، اور وہ دائمی اور ابدی معجزہ ہے۔ وہ معجزہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن۔ سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ ایسا معجزہ کہ ہر مرتبہ پڑھنے سے نہیں لذت، ایسا سمندر جس میں غوطہ زنوں نئے ہیرے جواہرات، معرف، اسرار، حقائق، دقائق، معنی، سمندر ہے۔ دائمی معجزہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ معززین، معجزے پھر اللہ کے حبیب کے پاس بہت زیادہ معجزے تھے۔ کتنی معجزے، لمحہ معجزے آئے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر پورا پیاسا مر رہا ہے۔ اللہ کے پاک حبیب، وضو اور غسل تو دور کی بات رہی، پینے کا پانی بھی نہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ابریق اور کسی کے سجل، کسی کے برتن میں کوئی تھوڑا سا پانی ہو تو لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مبارک ہاتھ ڈال دیا اور اللہ کا نام پڑھ کر یا علی یا عظیم آپ نے دعا مانگی، پھر مبارک ہاتھ اس لوٹے سے یوں کھینچا۔ صحابہ کہتے ہیں میرے محبوب کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں مختلف چشموں کا پانی پیا، محبوب کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہوا پانی خوشبودار بھی تھا، ذائقہ دار بھی تھا، اور ایسا منٹھار تھا کہ صحابہ پانی پی کر یوں لگتا تھا کہ جس طرح قیامت میں محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے، آج ہم مدنی کریم کی انگلیوں والا پانی جام کوثر سے بھی زیادہ میٹھا محسوس کر رہے ہیں۔ معجزہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات، مگر ان معجزات میں سے جب دل دکھی ہوا، حضور مضطرب ہوئے، پریشانی کا عالم ہوا، اللہ نے تسکین کے لیے فرمایا جبریل ام ہانی کے گھر کی چھت کھول دو۔ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس۔ سیدنا امیر حمزہ بھی ساتھ سوئے ہوئے ہیں، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ سوئے ہوئے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ سوئے ہوئے ہیں، تینوں اشخاص اکٹھے سوئے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو حکم ملا جاؤ اٹھاؤ سفیر نبوت، اللہ کے پیغمبروں کا ایلچی، دربان نبوت، اللہ اکبر۔ جبریل سارے نورانیوں کا سردار مگر پیغمبروں کا دربان۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ جاؤ جبریل ام ہانی کے گھر کی چھت کھول دو، کیونکہ بات معجزے کی ہے۔ معجزہ عام دروازوں سے نہیں ہوتا، معجزہ ایسا ہوتا ہے جہاں انسان کی عقل حیران ہو جائے۔ دروازے سے نہیں لانا میرے پیغمبر کو، چھت کھول دو۔ اور جا کر حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، حضرت جعفر بھی ہیں، جبریل کہاں؟ میرے محبوب کے قدموں میں پہنچے۔ حضرت امیر حمزہ کو نہیں کھڑکایا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے پیر کو نہیں، کنڈی نہیں کھٹکھٹائی، عام طریقے سے آواز نہیں دی۔ جبریل علیہ السلام آئے، کیسے پہنچے کیسے نکلے؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام الا ان للہ
الا ان لجبریل ستۃ مئۃ اجنحہ، جبریل کے 600 پر اور ایک پر مشرق سے مغرب تک ہوتا ہے. 600 پروں والا، 600 پروں والا ایک پر مشرق سے مغرب تک کیسے پہنچا؟ جی ہاں، معراج کے لیے آئے، اور معراج معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں انسان کے اسباب اور عقل عاجز آ جائے. تو جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں نے دیے 600 پر، طول و عرض میں نے دیا تیرے پروں کو، اب یہ میری قدرت سے تیرے 600 پر ایسے سمٹ جائیں گے جس طرح چڑیا اپنے گھونسلے میں جاتی ہے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر دروازے پر آواز نہیں دی. دروازہ تو بات ہی ختم، اوپر سے پیر کو حرکت نہیں دی، کندھے کو حرکت نہیں دی، کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ جاگ جائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد. یہ گستاخی کے الفاظ ہیں. حضور کے زمانہ میں کچھ قبیلے کے لوگ آئے اور دروازے پر کہنے لگے یا محمد اخرج علینا، یا محمد، یا محمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے. آپ تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل بھی تشریف لائے. وحی کے اثرات طاری ہو گئے. سورۃ حجرات فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ جو آ کر آپ کے گھروں کے سامنے آوازیں دے رہے تھے اخرج یا محمد، اکثرهم لا يعقلون، یہ تو بے وقوف ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، آوازیں دینا اور نام سے پکارنا یہ بید بھی ہے، یہ بید بھی ہے. صبر کرتے، رکے رہتے، جتنی دیر بھی لگ جاتی، حتیٰ تخرج الیہم، جب آپ نکلتے تو کہتے سرکار یہ عرضہ ہے، یہ آواز نہیں دینی میرے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے جو قرآن کریم کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو القاب کے ساتھ پکارا ہے، نام کے ساتھ نہیں پکارا. فرمایا یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول. نام کے ساتھ نہیں پکارا، یا محمد نہیں. اللہ کریم نے آداب، جبریل جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے. دروازے پر دستک نہیں، کندھوں کو حرکت نہیں. کیا طریقہ؟ فرمایا تم نورانیوں کے سردار ہو، تیرے پر بھی مبارک اور مقدس ہیں، جبریل کے پر ہیں، جبریل کے پر. طریقہ کیا تھا؟ علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور محمد عثمان بن حسن کی روایت الشاکر فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے اپنے اندرونی پر کو جو نہایت ملائم اور نرم تھا وہ پر چھوک کر محمد کریم کے تلوؤں سے لگایا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جبریل اپنے پلوں کو میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ مس کر، حضور کی آنکھ کھل جائے گی تو پھر پیغام دینا اور لے آنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جبریل کے اترنے کو، میں محسوس کر رہا تھا جبریل کے پروں کے مس کو. آنا بین النائم والیقظان، نہ میں مکمل سویا ہوا تھا نہ مکمل جاگا ہوا تھا، درمیانی کیفیت میں تھا. آئے جبریل علیہ السلام، سلام کہا اللہ کا اور پیغام دیا، تیار ہو جائیے. نبی معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے لایا گیا، زمزم کے کنواں جو بالکل قریب، وہاں پر حضور فرماتے ہیں ایک تو جب حلیمہ کے خیموں میں تھا، اللہ نے اس وقت میرا سینہ چاک کیا تھا اور فرشتوں کو بھیج کر اور ایک طباق اور تھال لائے تھے ممتلئۃ من الایمان والحکمہ، جس کے اندر ایمان اور حکمت تھی.
میرا سینہ چاک کر کے جنت کے پانی اور برف کے پانی سے دھویا تھا اور پھر ایمان اور حکمت کو بھر دیا تھا میرے سینے میں. تو فرمایا یہ موقع بھی تھا کہ زمزم کے پانی سے میرے سینے کو شق صدر چاک کیا گیا اور دھویا گیا. اور پھر اگلا مرحلہ کیا تھا؟ البراق، گدھے سے کچھ اونچی، خچر سے کچھ چھوٹی، دونوں پگلے. براق برق سے ہے، مانا بجلی کہ لاکھوں میل چند سیکنڈ کی رفتار بجلی کی ہے. تو فرمایا براق کی یہ کیفیت تھی کہ جب میں اس پر سوار ہونے لگا تو وہ بدکنے لگی، شوخیاں کرنے لگی. فقال جبریل علیہ السلام مہ یا براق انک قد حملت علیک سید الانبیاء والمرسلین. براق شوخیاں نہ کر، براق رک جا، اللہ کی کبریائی کی قسم تیری پیٹھ پر محمد کریم جیسا جوان آج تک نہیں بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عظمت والا رسول، یہ فضیلت والا رسول، یہ مجد و شرف والا رسول، یہ وہ پیغمبر کہ جب اب آدم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوگا تو ابا آدم ابا ہو کر بھی وہ بھی سلام نیاز پیش کرے گا. پہلے آسمان پر سنا مجدہ جو آدم نے، سنا مجدہ جو آدم نے فخر کر کے وہ کہتا تھا. حضور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر ملی کہ تیرا فرزند معراج پر آ رہا ہے، آسمانوں پر آ رہا ہے، سرکاری دورے پر آ رہا ہے، آسمان زمین کی ملکوت کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، جنت کی سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے، جہنم کے مشاہدے کے لیے آ رہا ہے. سنا مجدہ جو آدم نے فخر کر کے وہ کہتا تھا میرا فرزند وہ دیکھو حبیب کبریا آیا. براق تیری پیٹھ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں سوار ہوا، براق کے قدم اٹھے. کیا قدم تھے؟ فرمایا عام آدمی کی نگاہ نہیں، محمد کریم کی نگاہ صلی اللہ علیہ وسلم. منتہائے نظر جہاں میری نگاہ پڑتی تھی براق کا قدم پڑتا تھا. یہ سفید سواری اللہ کریم نے عطا فرمائی. حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں براق پر سوار ہو کر جب چلا، ابن ہشام کہتے ہیں براق پر جبریل علیہ السلام اور فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرمایا نہیں، وَإِنَّ مَعَ الْبُرَاقِ سَيِّدُ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيلُ وَمَعَهُ 70 أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِأَطْرَافِهِ بِشِمَالِهِ وَجُنُوبِهِ وَعَنْ أَمَامِهِ وَخَلْفِهِ. فرمایا جب محمد کریم کی سواری آگے چلی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اس پیغمبرانہ سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. پھر مسجد اقصی سے عرش معلی تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. فرمایا جب میرے محبوب کی سواری چلی، اکیلے جبریل نہیں تھے ساتھ، کیا تھا؟ 70,000 فرشتہ محمد کریم کی دائیں جانب براق کے، 70,000 فرشتہ بائیں جانب، 70,000 فرشتہ براق کے پیچھے، 70,000 فرشتہ براق کے آگے. یہ محمد کریم کا سفر جاری تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤں حبیب تیری عظمت پر، تیری شان پر. اور اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں اتنی عظیم پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا. اللہ کریم اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی سنتوں پر مر مٹنے والا بنائے. حضور کا سفر کیسے جاری؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.